الرحمن الرحیم. حامداً ومصلياً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم سامعین و سامعات، غزوہ خندق کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ مل کر کے دشمن سے بچاؤ کے لیے لمبی خندق کھود رہے تھے. پیٹ کے اندر کھانا نہیں ہے، دن رات کی محنت ہے، ذہن میں ٹینشن ہے، مگر دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر سب اپنے کام میں لگے ہوئے. اور جب ایک انسان دین سے اتنی محبت کرے، اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کرے اور اپنا وقت، اپنے جسم کی طاقت، اپنے دماغ کی طاقت اسلام کی حفاظت میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں لگائے، تو ایسا ہی موقع ہوتا ہے کہ جب جو ہے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اور ہم اس واقعے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزات دکھائے کہ تھوڑے لوگوں کا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے بس ہو گیا. اور ایک کمال کی بات جو اس غزوے کے اندر پیش آئی وہ یہ کہ 10,000 کی فوج سے بچنے کے لیے مسلمان خندق کی کھدائی کر رہے ہیں. لیکن ہمت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر توڑتے ہوئے جب چنگاری نکلتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو خوشخبری ہو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک دن ایران فتح ہوگا، ایک دن روم فتح ہوگا، ایک دن حبشہ فتح ہوگا. اب سوچئے کہ اتنی ڈینجرس سچویشن ہے کہ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کس کی دے رہے ہیں؟ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تم ایک دن فتح کرو گے. یہ ہمت ہوتی ہے، یہ توکل ہوتا ہے. کہ توکل یہی تو ہے، بھروسہ اللہ پر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک دم خراب کنڈیشن میں ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ نہیں میں نہیں ڈوبوں گا، نہیں میں بچ جاؤں گا، نہیں اللہ میری حفاظت کرے گا. یہی تو کمال کی چیز ہے، یہی تو ایمان ہے. ایک آدمی حشاش بشاش ہے، خوش اور خرم ہے، مزے میں ہے، اس کے بعد بولے مجھے اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ کمال تو تب ہے نا کہ آدمی جب ڈوب رہا ہو اور تب بھی اللہ پر بھروسہ کرے. اور یہاں یہ چیز دکھ کر کے آتی ہے. بہرحال خندق کی کھدائی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے بعد فوراً دوسرا کام یہ کیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، 2 گروپوں میں تقسیم کیا، ایک مہاجرین کا گروپ اور ایک انصار کا گروپ. مہاجرین کا جھنڈا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا اور انصار کا جھنڈا جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. 2 گروپس بنائے اور پھر اس کے بعد ان گروپس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا. عورتوں کو، بچوں کو کیا کیا کہ ایک قلعہ تھا بنو حارثہ کا، یہ بنو قریظہ سے قریب تھا، مدینہ کے بیک سائڈ کا حصہ. ایک قلعہ تھا، وہاں بچوں کو، عورتوں کو بحفاظت رکھ دیا گیا. وہاں چند لوگ صرف تعینات کیے گئے، گنتی کے چند لوگ، ہے نا، پہرے داری پر، کیونکہ فوجیوں کی کمی تھی، مردوں کی کمی تھی، اور جتنے تھے تب اس طرف سامنے والے حصے میں تھے. اور کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے چکر لگاتے رہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہیں تاکہ لوگ ڈریں نہیں. اور دوسری طرف بنو قریظہ جن کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہود بھروسے کی قوم نہیں ہے، گرچہ ابھی یہ لوگ صحیح ہیں لیکن کب بدل جائے نہیں پتا، تو ان کو بھی پتا ہو کہ مسلمان ڈرے نہیں ہیں، مسلمان زندہ ہیں، مسلمان ہمت نہیں ہارے، تو نعرے لگاتے رہو، اللہ اکبر کی تکبیر سے جو ہے مدینہ گونجتی رہے. اور باقی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خندق کی اس طرف بالکل کھڑا کر دیا.
اب باری آتی ہے احزاب کی۔ احزاب جو ہے وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ احزاب مطلب کئی گروپس، لیکن ان کے مجموعی طور سے دو گروپس تھے، ایک مکہ والے اور مکہ والوں کا سپورٹ کرنے والے، وہ ایک گروپس تھے 4000 کی تعداد، اور ایک دوسرے تھے بنو غطفان اور ان کے سپورٹرز، یہ دوسرا گروپ تھا۔ یعنی دو گروپس مکہ والوں کے، 4000 کا لشکر مکہ والوں کا، اور بنو غطفان اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا 6000 کا لشکر، ٹوٹل ملا کر 10,000، اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جس میں سے بہت سارے تو منافقین تھے۔ ٹوٹل بتا رہا ہوں کہ 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، جس میں بہت سارے منافقین بھی تھے۔ بہرحال پہلے مکہ والے پہنچے، ابو سفیان کا لشکر، صحابہ کرام دوسری طرف موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے غطفان کے لوگ پہنچے، 6000 کا لشکر۔ اب یہ لوگ جب پہنچے تو خندق کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا وہاں پر۔ آتے ہی یہ لوگ بولے اللہ کی قسم یہ ایسی چال ہے کہ عرب والوں نے ایسی تدبیر تو کبھی زندگی میں اختیار نہیں کی ہوگی، یہ کون سی جنگی چال ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی ہے۔ اور واقعی میں عرب والوں نے یہ گڑھا کھود کر، خندق کھود کر کے جنگ کرنا کبھی کیا ہی نہیں تھا، یہ تو ایرانیوں کا آئیڈیا تھا، یہ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا یہ آئیڈیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا کہ یہ آئیڈیا عرب والے تو بالکل جانتے نہیں ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہوگا۔ اور یہ لوگ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، اور بدایہ و نہایہ کے اندر یہی بات موجود ہے، ایک دم اچنبھے ہو گئے، کیونکہ ان کی پلاننگ کیا تھی کہ پہنچیں گے مدینہ کو جو ہے نیچے اوپر کر دیں گے، ختم، چند منٹوں کا کام ہے، چند گھنٹوں کا کام ہے، سب کچھ تو بالا کر ڈالیں گے ہم لوگ، 10,000 کا ہمارا لشکر ہے، مسلمان ہمارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے، یہودیوں کا سپورٹ بھی ہم کو حاصل ہے، اندر سے منافقین بھی ملے ہوئے ہیں۔ لیکن جب گڑھا دیکھے، خندق دیکھے تو پریشان ہو گئے۔ اچھا، جب ایسی مشکل کی گھڑی ہوتی ہے نا، تبھی دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ہی سچا دوست پہچانا جاتا ہے، اور دشمن جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے مشکل کی گھڑی میں۔ اور اس جنگ میں ایسے ہی ہوا کہ جب اتنی بڑی تعداد دشمنوں کے سامنے تھی تو منافقوں کا جو عالم تھا اللہ نے قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا سورۃ الاحزاب کے اندر، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ احزاب یا غزوہ خندق۔ یہ سننے کے بعد سیرت کی یہ باتیں کسی دن فرصت سے بیٹھ کر کے سورۃ الاحزاب پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بالتفصیل اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں۔ یہ باتیں سننے کے بعد جب آپ پڑھیں گے آیتیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو اور زیادہ اچھے سمجھ میں آئیں گی سورۃ الاحزاب کے اندر۔ تو سورۃ الاحزاب میں منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کیا دھوکا؟ اللہ اس کے رسول نے کہا ہم سے کہ ایمان قبول کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، ایمان لے آؤ کبھی ذلیل نہیں ہوگے، ایمان لے آؤ کبھی شکست خوردہ نہیں ہوگے، اور آج دشمن ہم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ کا وعدہ، کہاں ہے رسول کا وعدہ؟ منافقین جو ہے چیخ پکار کرنے لگے۔ کچھ منافقین تو بالکل ظاہر ہو گئے، 70 سے زیادہ منافقین تو باقاعدہ بول بول کر کے لوگوں کو بتانے لگے، یہ منافق بالکل ظاہر ہو گئے کہ ہاں انہیں منافق ہے۔ اور مومنوں کا عالم کیا تھا؟ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور جب اہل ایمان نے ان گروہوں کو دیکھا، ان جماعتوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اس کے رسول نے کہا تھا کہ ایمان لاؤ گے تو امتحان دینا پڑے گا، ایمان لاؤ گے تو آزمائش ہوگی، ایمان لاؤ گے تو مشکلات سے گزرنا پڑے گا، یہ وہی مشکلات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان کی آزمائش ہے، اسی سے گزر کر تو جنت ہم کو حاصل کرنی ہے۔ تو یہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا یہ وہی وعدہ ہے، اور اللہ اس کے رسول نے ہم سے سچ فرمایا تھا، اور اللہ نے کہا اس حالت نے ان کے ایمان کو اور جذب اطاعت کو اور زیادہ کر دیا۔ منافقین
جہاں ان کی منافقت دکھ کر کے آ گئی، وہاں ایمان والوں کا ایمان کا جذبہ جو ہے دکھ کر کے آ گیا۔ یہ جنگ ایسی جنگ تھی۔ اچھا قصہ مختصر، احزاب والے جو آئے تھے وہ کوئی بہت زیادہ راشن پانی لے کر تو آئے نہیں تھے کہ آرام سے بیٹھیں گے، فرصت سے گھیرے رکھیں گے، جب دیکھے گا، جب نکلیں گے تب ماریں گے، جب موڈ میں آئے گا تب بات چیت ہوگی۔ کوئی راشن پانی تو تھا نہیں، اتنی بڑی فوج ہے، کھانے پینے کا پورا انتظام ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور یہ جو جنگ تھی نا، تقریباً یہ محاصرہ 6 دن میں تو لگا تھا خندق کھودنے میں، اس کے بعد احزاب والے آئے تھے، وہ 1 مہینہ پورا لگا تھا۔ یہ احزاب کی جو جنگ تھی نا پورے 1 مہینے کی تھی، بھی تفصیل سنیے انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ تو محاصرہ ان لوگوں نے جو کر رکھا تھا، اب ان کو چڑچڑا پن آ رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ ایسا کچھ سوچ کر کے نہیں آئے تھے، نہ اس کی کوئی تیاری کر کے آئے تھے۔ یہ لوگ تو سوچے تھے کہ جائیں گے، یوں کام کریں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہاں تو قصہ کچھ اور تھا۔ جس طرح وقت گزر رہا تھا، 1 دن 2 دن یہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے کہ کیا کریں۔ آخرکار خندق عبور کرنے کی پوری طاقت ان لوگوں نے جھونک دی کہ کیسے بھی کر کے خندق عبور کرنا ہے، کراس کرنا ہے ہم کو۔ لیکن مسلمان اس طرح موجود تھے، جیسے وہ لوگ خندق کے قریب آتے مسلمان تیروں کی بارش کر دیتے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف جو ہے مشرکین کی زیادہ نگاہیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا وہ میدان میں، اس طرف وہ لوگ چاہ رہے تھے کسی بھی طریقے سے پار کر کے خندق، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خیموں کو گھیرے ہوئے تھے۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا، جیسے خالد بن ولید بعد میں جو مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، جیسے انہوں نے چال چلی تھی نا غزوہ احد میں، ایسی اس میں بھی ایک چال چلی۔ یہ جنگی چالوں میں بہت مشہور تھے، یہ ایک ایسے کمانڈر تھے کہ کفر کی حالت میں بھی ان کے کارنامے بڑے عجیب ہیں اور زبردست، اور خیر اسلام کی حالت میں تو ماشاءاللہ ہی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، 100 سواروں کو لے کر لمبا چکر لگا کر وادی عقیق سے ہوتے ہوئے، مشکلات جھیلتے ہوئے پہاڑوں کے بیچ میں سے ہو کر کے وہاں پہنچ گئے خندق کے دوسری طرف، اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس۔ اور رات کا وقت، اس وقت کم لوگ تھے خیمے کے پاس، باقی لوگ گشت پر تھے، ادھر ادھر تھے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اب یہ صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے پورے اپنے فوجیوں سے کہا اس پر ہی تیر کی بارش کرو، اس خیمے پر۔ لیکن صحابہ کرام سامنے آئے، صحابہ کرام نے بھی تیروں کی بارش کی، مقابلہ ہوا، دونوں طرف کے لوگ زخمی ہوئے، اور آخر کار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے، پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑا۔ صحابہ کرام ڈٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، پیٹ پھیر کر ان کو بھاگنا پڑا۔ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے بھگا کر کے مسلمان آئے، پھر اسی راستے سے بھاگ کر کے وہ گئے۔ لیکن روزانہ کی روٹین یہ ہو گئی تھی کہ کراس کرنے کی کوشش کرتے خندق۔ ایک دن کا واقعہ یہ بھی ہے کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جو بہت لاسٹ میں فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے تھے، فتح مکہ کے بعد، اس وقت مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، یہ سب موجود تھے غزوہ خندق میں کفر کی طرف سے۔ عمر بن عبد ود ایک بندہ تھا، بڑا پہلوان، عرب میں پوری جو ہے اس کی پہلوانی بولی جاتی تھی کہ بہت زبردست بندہ ہے یہ۔ اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب، یہ بڑے بڑے پہلوانہ ایک دن کیا کیے، خندق کراس کر لی، کسی طریقے سے کراس کر لی۔ اور کراس کرنے کے بعد جو ہے جیسے ہی یہ لوگ کراس کیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ لوگوں کو لے کر کے اسی جگہ پر جا کر ٹھہر کے جہاں سے یہ لوگ اندر آئے تھے، کہ اب واپس نہیں جانے دیں گے، جہاں سے لوگ اندر آئے تھے وہیں جا کر وہ راستے پر ٹھہر گئے۔ ایسے عالم میں عمر بن عبد ود، نا ود، واس، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ اسی نام سے عبد ود کا بندہ۔ تو یہ عمر بن عبد ود جو ہے، یہ پہلوان جو ہے بہت مغرور قسم کا تھا، یعنی اپنی پہلوانی پر بڑا ناز تھا، اور عرب کا سب سے قیمتی بہترین زرہ یہی پہنتا تھا، بہت زبردست طریقے سے، یہ بات ہر کوئی جانتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جا رہے ہو اس کے مقابلے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تھوڑا آگے پیچھے دکھایا کہ جاؤ کہ نہ جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ گئے اس کے سامنے، اس نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جو جنگ میں شہید ہوتا ہے تمہارے وہ جنت میں جاتا ہے، تو چلو میں تم کو جنت میں پہنچا دوں۔ اب سوچئے کتنا مغرور میں، کتنے غرور میں کہ میں تم کو جنت پہنچا دیتا ہوں، آؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ کہا کہ لیکن تم سے نہیں لڑوں گا، تم تو میرے سامنے بچے ہو، تمہارے اپنے بڑے لوگوں کو بھیجو مجھ سے لڑنے کے لیے میرے جیسے۔ تو کہا کہ تمہارے لیے میں ہی کافی۔ اس کو بھی طیش آ گیا باتوں کا، وہ ڈائریکٹ گھوڑے پر سے اچھلا اور اسی وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا، ہے نا، اس کا کام جو ہے تمام کر دیا۔ اسی طرح ایک اور بندہ وہ بھی قتل کیا گیا، باقی لوگ جدھر سے آئے تھے ادھر سے ہی بھاگ گئے، واپس چلے گئے۔ اچھا ایک چیز اور بھی سیرت کے اندر ملتی ہے کہ پھر ان لاشوں کو مشرکین جو ہے مانگے کہ یہ لاشیں ہم کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے بڑے لوگ ہیں یہ، اگر ہمارے حوالے کر دو تو 12,000 درہم دیں گے۔ ایک جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 100 اونٹ دیں گے، لیکن وہ باڈیز جو ہے ہم کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مردوں کی قیمت نہیں وصول کرتے ہیں، یہ تمہارے ہیں، تم لے کر کے جاؤ، ہمیں اس کے بدلے میں کچھ لینے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، محاصرے کے دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام پے در پہ وہ لوگ کراس کر رہے ہیں، یہ لوگ روک رہے ہیں، اس میں ڈھیل بھی نہیں دی جا سکتی تھی نا۔ اگر ڈھیل دے دیتے کہ چلو بھائی ادھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں ہم، اور مٹھی بھر جماعت ہے، ادھر نماز میں لگ گئے تو ادھر روکے گا کون؟ 10,000 کا لشکر ہے۔ تو کبھی سچویشن ایسی بھی آئی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو ان کے اوپر، ان کی وجہ سے جو ہے عصر کی نماز میں سورج غروب ہونے والا تھا اس سے ذرا پہلے میں پڑھا ہوں، بے ٹائم ہو گئی میرے عصر کی نماز میری چھوٹ گئی، قضا ہو گئی ان کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری جو قضا ہوئی میں نے تو ابھی تک پڑھی ہی نہیں ہے۔ اور ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاخیر ہوئی کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا، بلکہ عشاء کا جو وقت ہوتا اس سے زیادہ، یعنی عام طور سے جو پڑھتے تھے مسلمان عشاء کی نماز اس سے بھی زیادہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ابھی کچھ نمازیں نہیں ہوئی ہیں، کوئی نماز نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان کہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے ایک اذان کہی عشاء والی، وہ اذان کہی اور پھر اس کے بعد اقامت کے بعد پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت عشاء کی نماز پڑھی، یعنی ایک اذان اور 4 نمازیں، 4 اقامت نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی نماز کے چھوٹنے پر، اور خاص طور سے نماز عصر کے چھوٹنے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے میری نماز وسطیٰ نماز عصر جو ہے چھوٹ گئی ہے، اے اللہ رب العالمین ان مشرکوں کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے۔ عصر کی نماز میں ہم لوگ بھی سستی کر جاتے ہیں، اسلام نے انعامات انہی چیزوں پر زیادہ رکھا ہے، اور خاص طور سے ہائی لائٹ کر کے ان انعامات کو بتایا ہے کہ جب انسان کو کوئی کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے اور اس وقت وہ کر کے بتائے تو انعام کا مستحق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی کھانا پینا یا سستی یا کاروبار اس میں مصروف رہتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ جس نے عصر کی نماز ضائع کی تو اس نے سمجھ لیجیے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا۔ یہ عصر کی نماز کی اہمیت، ہاں یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے عصر کی نماز ضائع کی اس نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا، عصر کی نماز جس نے جو ہے ضائع کر دی۔ تو ایک واقعہ جو ہے یہ بھی پیش